أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تاجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس ہے. عنوان گفتگو شیعہ اور شیعت ہے. کل کے سلسلہ گفتگو سے مربوط ہوتے ہوئے ربط گفتگو کے لیے کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علماء اعلام اور بزرگان دین جو اپنے اپنے مذہب میں ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اہل علم کسی مکتب سے ہو اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے، چونکہ وہ ان کے نزدیک عزت و احترام رکھتا ہے. جیسا کہ حدیث ہے، واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم کے پاس ایک قبیلے کا سردار آیا جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ اس کی تعظیم کے لیے اٹھے اور اسے اپنے پہلو میں اپنے ساتھ بٹھایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
یہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا اور بڑا شدید ہمارا مخالف ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ اپنی قوم میں عزت رکھتا ہے، اس لیے اسے عزت دینا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے. تو سرکار دو عالم کی اس حدیث کی روشنی میں سارے مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے مقدسات کی بھی اور علماء کی بھی احترام کرنا چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف کا معنی توہین نہیں ہوگا. اس لیے اگر ہم اختلاف کریں گے تو توہین ہمارا قصد نہیں ہوگا. اپنا موقف بیان کرنا، دیکھیں بڑے سے بڑا شخص بھی ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں ریڈ لائن ہے، ہم ہر اس شخص کا احترام کرتے ہیں جو مکتب تشیع کے ساتھ اختلاف رکھے لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کی نسبت توہین نہ کرے. ہم اپنی توہین برداشت کر لیں گے، آل محمد کی نہیں کریں گے. ایسے ہو ہاں اگر کوئی مثال کے طور پر یزید کا دفاع کرنا شروع کر دے، دشمنان اہل بیت کا دفاع شروع کر دے تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے احترام کے قائل اس لیے نہیں کہ یہ ان کا احترام نہیں کر رہا جس کے احترام کا حکم خدا و مصطفیٰ نے دیا ہے. یہ ہے ہمارا موقف، اصولی موقف ہے. اب میں نے کل عرض کیا تھا علامہ مودودی کی اس بات کو الحمدللہ اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نے فرمایا کہ حامیان مولا کائنات کے گروہ کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں پہلے شیعان علی اس طرح بولا جاتا تھا، شیعان علی ساتھ مولا کا نام لیا جاتا تھا. پھر کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو علی بعد میں لگایا جاتا تھا یہ ختم ہو گیا. اب لفظ شیعہ خاص ہو گیا صرف ان کے لیے جو مولا علی اور ان کی اولاد کو سرکار کے بعد امام مانتے ہیں، وصی رسول مانتے ہیں، نائب مصطفیٰ مانتے ہیں، سرکار کی مسند کا وارث مانتے ہیں، سرکار کے دین کا محافظ مانتے ہیں، قرآن کے حقیقی مفسر مانتے ہیں، اور جو سرکار کے بعد سرکار کے وجود کا تسلسل مانتے ہیں. بہت شکریہ، سلامت رہے، جزاک اللہ. یہ ہے کل کی گفتگو کا خلاصہ. میں نے سلسلہ گفتگو میں ایک اور بات بھی بڑی اہم عرض کی تھی جو اہم اس طرح ہے کہ اس جملے کو سمجھنے کے بعد بہت سارے حقائق سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ان کے الفاظ کل چونکہ آخر میں دہرائے تھے اس لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ مکتب تشیع نے اپنے وجود کا اظہار، ان کے نزدیک باقاعدہ اپنے وجود کا اظہار علامہ مودودی فرماتے ہیں کہ شیعہ مکتب عنوان مکتب اس نے اپنے وجود کا اظہار تب کیا جب جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان واقعہ ہوئی. بڑا پیارا جملہ ہے، علامہ مودودی کا سیم جملہ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود، پارٹی کا وجود. یہ پارٹی تھی کس کی؟ وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ معرکہ جمل میں، پھر امیر معاویہ کے ساتھ صفین میں، اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی کو پیش آئے. یعنی کیا مقصد؟ وہ کہتے ہیں شیعان علی کا وجود کا اظہار ان جنگوں میں ہوا. تو کیسے ہوا؟ کہتے ہیں جب جنگ ہو رہی تھی تو جو مولا کے حامی بن کر ادھر والوں سے لڑے، محبت علی میں اور عشق علی میں، اور مولا کو اپنا امام حق مانتے تھے، یعنی پتہ چل گیا کہ ان کی نظر میں بھی شیعہ اس وقت بھی علی کو ہی حق پہ مانتے تھے. مولا کائنات کو حق پہ مان کے لڑ رہے تھے ادھر والوں سے. تو ظاہر ہے معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس عبارت سے یہ تو ثابت ہو گیا انہوں نے لفظ پارٹی کا مثبت بھی معنی ہوتا ہے، مثبت بھی منفی بھی. مثبت معنی یہ دے تو پارٹی یعنی کسی کا گروہ، کسی کا حامی. تو ہمیں اس سے انکار نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس پارٹی میں شامل ہیں جس
کا سربراہ علی ہے، جس کا سرپرست، اس سے بھئی ہمیں انکار نہیں ہے، اور یہی ہمارا امتیاز ہے۔ میں انصاف کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اس مطبوعہ میں جو میرے پاس ہے، اس کے صفحہ نمبر 211 پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ شیعان علی جمل و صفین و نہروان میں حامی علی تھے، مولا علی کی پارٹی میں تھے۔ تو پھر آپ کو جب شروع سے پتا چل گیا کہ شیعان علی جمل صفین اور نہروان میں علی کے ساتھ تھے، تو آج بھی علی کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن بھئی جس پارٹی سے ہم لڑے ہیں اسے مان کیسے لیں؟ اتنی سب دوستوں کو اپنا سینہ وسیع کرنا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں کہوں گا نا کہ علی کی پارٹی میں تھے، تو کوئی مسلمان تمام صحابہ کی عزت و احترام بھی کرے، وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا اسے جنگ میں علی خود ہوں اور وہ کہے میں علی کے مقابل کھڑا ہو جاؤں گا۔ نہیں، میری باتیں توجہ فرمائیں گے، کل بھی آپ نے بڑی توجہ فرمائی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ باتیں جو درمیان میں کرتا ہوں یہ عقائد کی کتابوں میں ہے، یہ تو منبر کا عظمت ہے، منبر کی عظمت کہ 4 صفوں کی گفتگو 2 منٹ میں آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے مولانا غربی صاحب، علامہ غربی صاحب کا جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مجلس حسین کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جو بات کتاب پڑھتے سمجھ میں نہیں آتی، منبر میں بیان کرتے سمجھا دی جاتی ہے۔ یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ آپ دوست متوجہ ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ دیکھیں تاریخ اسلام میں یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات ان جنگوں میں موجود تھے۔ خود تاریخ اسلام میں جمہور اہل سنت، جمہور کا معنی ہوتا ہے اکثریت اہل سنت، اہل سنت کی اکثریت کا نظریہ یہی ہے، اور میرے پاس ویڈیو کلپ بھی ہے، بعض نوجوان دوست بزرگوں جن کی اس بارے میں معلومات ہیں ان کے پاس بھی ہوں گے، مولانا حنیف قریشی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا ڈاکٹر طارق قادری صاحب، سب کے کلپ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جمل صفین، نہروان کو چھوڑو وہ تو ہے ہی کلیئر، جمل اور صفین، وہ کہتے ہیں اس جنگ میں بھی اگرچہ ادھر آنے والے اصحاب ہیں، ام المومنین ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ میں توہین نہیں کر رہا، جنگ جمل میں حضرت طلحہ و زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ ادھر تھی، مولا علی ادھر تھی، یہ طے شدہ بات ہے، اور جنگ صفین میں امیر شام ادھر تھا اور مولا کائنات ادھر تھی، ایسے ہے نا۔ یہ تینوں علماء کہتے ہیں اگرچہ ادھر بھی بزرگ شخصیات ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حق ادھر بھی تھا ادھر بھی ہے، وہ کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہی ہے، اور مولا علی ہی وہ فرماتے ہیں حق مولا علی کے ساتھ ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ایک اہل سنت ہو کر بھی یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ سنیں، یہ کہنے کا پر وہ مجبور ہے، آپ لفظ مجبور میں نے کہہ دیا، کیسے مجبور ہے؟ اس لیے مجبور ہے کہ سرکار نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ حق کس کے ساتھ رہے گا۔ آپ بندہ حقیر کی زبان سے 2 سال پہلے سن چکے، اور الحمدللہ میں نے اشارہ کیا، بعض بزرگ دوست متوجہ ہو گئے اس حدیث کی طرف۔ اب یہ تو مجالس میں ہم صرف ایک پیرائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ دعویٰ تھوڑے کیوں کر سکتا جو بات میں کر رہا ہوں ہے ہی بالکل پہلی دفعہ۔ مجھے یاد ہے، میں نتیجے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پر کسی خطیب صاحب نے مجھ سے پہلے یہ بار بار کہا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ بعد میں شاید میں ممبر پہ آیا، میں نے کہا میں جو بتاؤں گا وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، نہ نیا مذہب لایا ہوں، نہ نیا قرآن لایا ہوں، نہ نئی اہل بیت لایا ہوں۔ بھائی یہ کیوں دعویٰ ہم کریں، کیوں دعویٰ ممبر سے کریں؟ غلط ہے یہ دعویٰ۔ نئی بات کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہلے کسی نے سنی نہیں۔ بھئی آپ نے قرآن اور اہل بیت سے بات لینی ہے نا، تو قرآن اور اہل بیت تو ایک ہی ہے۔ اب آپ یہ کہہ لیں میں نئے انداز سے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی نیا انداز ممکن ہے آپ کے لیے
مذہب کے مخصوص اصول ہیں ان کو بار بار بیان کریں. کیوں کریں؟ سنیے گا. شیعہ سنی بھائی دونوں ہیں, سنیے گا. کیوں ضروری ہے مذہب سے ہم اپنا مذہب ممبر سے اپنا مذہب بیان کریں؟ کیوں؟ اس لیے ہمارے بچے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, ہمارے دوست بھائی آفیسز میں جاتے ہیں, ہمارے عام مومنین جن آبادیوں محلوں میں رہتے ہیں, بھئی کم ہے, ہر جگہ کم ہے, تو اعتراض ہوتے ہیں. جب اعتراض ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, تو ذہنوں میں شکوک و شبہات آتے ہیں. جس ذہن میں کچھ سوال رہ جائے اور اس کا جواب نہ ملے, دو کاموں میں ایک ہوتا ہے, یا بندہ یقین کر لیتا ہے کہ سوال صحیح ہے, یا مشکوک ہو جاتا ہے اپنے مذہب کے بارے. یہ دونوں حالتیں خطرناک ہیں. یہ وسوسہ شیطانی بن کر انسان کو راہ حق سے ہٹا بھی سکتی ہے. میں ایسے نہیں بات کر رہا, میرے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رحم کرے, اللہ کی رحمت ہو ان علماء پر جو ہمارے شیعوں کے دلوں میں آنے والے شکوک و شبہات کو دور کر کے ہماری نور ولایت سے اسے منور کرتے ہیں. مجالس کا مقصد یہ ہونا چاہیے, مجالس کے ذریعے شیعہ سنی بھائیوں میں وحدت, ایک. دوسرا, معاملات سوالات کے جواب ملنے چاہیے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ کیوں فرما رہے ہیں کہ مولا علی کو حاکم پر ہی مانتے ہیں؟ اس لیے کہ سب مسلمان بھائی مجبور ہیں یہ ماننے پہ, ہم بھی مجبور ہیں, وہ بھی مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے صحاب کے مجمع میں یہ اعلان کیا, ایسے ہی نہیں, اصحاب کے مجمع میں اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے, اور راویہ ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین بھی فرماتی ہیں میں سرکار کے پاس تھی, سرکار کے حضور میں نے کھانا پیش کیا, سرکار کھانا تناول فرمانے سے پہلے میری طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے ام سلمہ مجھ سے ایک حدیث سن لے. یا رسول اللہ فرمایا یہ علی اس کے بارے میں تجھے بتا رہا ہوں, اگر میرے بعد کبھی موقع آ جائے کہ ایک طرف علی ہو دوسری طرف پوری دنیا ہو تو علی کو نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ کیوں؟ بی بی پوچھتی ہے, میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. نہیں یہ چھوٹا کیوں ہے؟ چلے ماشاءاللہ تھوڑا سا بات کو ہم واضح بھی کرتے ہیں. علی مع میم عین مع الحق والحق مع میم عین, معذرت چاہتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں مع, اس میں بڑی عظمت ہے, ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یہ جو میم عین جس کا میں نے عربی میں لفظ مع کہا, اس کا معنی ساتھ, اس کی بڑی عظمت ہے, اس میں بڑی معنویت ہے. کیا؟ چلے آیت پڑھتا ہوں. خدا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سوچو خدا ساتھ ہے تو کیا مانا, یعنی خدا کہتا ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں. ایسے ہی ہے, میں تم پہ راضی ہو جاتا ہوں. ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم تنہا نہیں رہے. کاش جملہ پہنچ جائے. اور واضح کرتا ہوں, آیت ہے قرآن کی, وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا معنی یہی ہے نا جو آگے پیش نماز ہے, جب وہ رکوع میں جائے آپ نے بھی جانا ہے, وہ اٹھے تو آپ نے بھی اٹھنا ہے. ماں کا معنی یہ ہے کہ آپ کا فعل عمل اس کے تابع ہو جائے جس کے ساتھ ہو. خدا کہہ رہا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں. اللہ کہتا ہے صابر صبر کرنے والے, مصیبتوں پہ صبر کرنے والے, اب گھبرا نہیں, تو اکیلا نہیں ہے, میں خدا تیرا مددگار بن گیا, میں تیرا ہمراز بن گیا ہوں, میں تیرا محرم اسرار بن گیا ہوں.
آئے 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 میں تیرا محرم اسرار بن گیا ہوں، تو تنہا تھوڑا ہی ہے نہیں، خدا کی قسم اب کیا کروں اس آیت کی ان اللہ مع الصابرین، اس آیت پر یقین، ایمان، علم الیقین نہیں، عین الیقین نہیں، حق الیقین اگر نظر آیا تو کربلا میں نظر آیا، آئے 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 کربلا میں نظر آیا، کیسے نظر آیا؟ پوری دنیا حسین کے مقابل تھی، وہ مقابل اکثریت میں ہو کے ڈر رہے تھے اور حسین تنہا رہ کر بھی مطمئن تھا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے پروردگار، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ایک صلوات کی زحمت فرمائیے۔ چلیں آپ کو میں جس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، الحمدللہ اس طرح پرسکون مجمع ہو، معنوی ماحول ہو تو بات اور تناظر میں ہوگا، ذرا مجمع بڑا ہو تو بندہ کوشش کرتا ہے بات کو جلدی جلدی سمیٹے تاکہ اگلی بات کی جائے، اس لیے توجہ فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے اکمل شاہ صاحب کمرے میں اکٹھے بیٹھے تھے، کہنے لگے قبلہ اب وہ دور رہا ہی نہیں، اب تو مجالس میں بھی 2020 کا دور ہے، آپ نے تیز پڑھنا ہے اور نتیجہ دینا ہے، اگر آپ 10 منٹ بعد کو لٹکائیں تو مجمع کہتا ہے یار اب کیا کریں، جان ٹھیک سے چھوڑائیں، لیکن نہیں چلے، یہاں پر ہم ٹیسٹ ہی کھیلیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک بات اچھے طریقے سے پہنچے، مطمئن طریقے سے پہنچے، چونکہ مقصد کوئی خطابت نہیں، مقصد مکتب کی خدمت ہے، مذہب کی خدمت ہے، اور الحمدللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، حالات واقعات بدل جاتے ہیں، انسان کی بعض مجبوریاں ایسی بن جاتی ہیں، میں ممبر پہ اس حوالے سے بالکل اب تو سوچتا بھی نہیں ہوں، چونکہ میرے لیے اتنی محترم ہے، اتنی محبت ان کی، میں بالکل قیدی ہو گیا ہوں اللہ کی قسم، ورنہ رات دوست وہ کروڑ پکا سے فون کر رہے ہیں موٹر سے، واجد بخاری صاحب ہر سال محرم آتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں، توجہ فرمائیں گے جو بات عرض کرنا چاہتا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کی معیت میں ہے، یہ ہے ماں کی اب عظمت سمجھو، حق علی کی معیت میں ہے اور علی حق کی معیت، یہ لفظ معیت سے شاید متوجہ نہ ہوئے، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہی ماں یہاں ہے، نہیں یار توجہ نہیں ہوئی، حدیث کا معنی کر رہا ہوں، سرکار فرما رہے تھے کہ علی اور حق مل کر ایک مجسم بن گئے ہیں، آئے آئے آئے، اب علی اور حق دو شے نہیں رہے، سرکار دونوں طرف نسبت دے کے بتا رہے تھے کہ اگر تم نے حق کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یہ سمجھا رہے تھے، یہ سرکار بتا رہے تھے کہ حق کو اگر انسانی شکل میں مجسم دیکھنا ہے علی کو دیکھو، سننا ان حدیثوں پہ ہم توجہ نہیں کرتے، یہ حدیث ثابت کر رہی ہے مولا علی کا ہر فعل تابع حق ہے، نہیں توجہ ہوئی، مولا علی کا ہر فعل، قول نہیں، فعل عمل تابع حق ہے، تابع مرضی خدا ہے، نہیں توجہ ہوگی تو بات کہنا پڑ رہی ہے، اگر مولا علی کا ہر فعل، میرے آقا کا ہر فعل تابع حق نہ ہوتا تو علی کا سونا بھی اللہ کو پسند نہ آتا، توجہ ہے، اسی لیے تو خدا فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے ساتھ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو اپنی ہستی ہی بیچ دیتے ہیں، اور یہ ہجرت کی شرط کی آیت ہے، انشاءاللہ اس پر اب گزارش کروں گا جب آگے مولا علی کی افضلیت اور برتری اور کا ذکر کروں گا تو اس میں یہ ذکر کروں گا، لیکن بات کو جس تناظر میں کر رہا ہوں یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں، اس کا اگلا پہلو بھی بڑا خوبصورت ہے جو آپ نے متعدد بار سنا ہے کہ سرکار کیا فرماتے ہیں، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ اور علی، یعنی یہ معیت میں ہے، نہیں اگلا جملہ ہو سکتا تھا کوئی سوچتا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ، وہ سوچتا کہ علی حق کے پیچھے چل رہے ہیں، لہذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ علی
حق کے پیچھے چل رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں توجہ ہوئی بھئی ممکن ہے کوئی کہتا کہ علی حق کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ سرکار کی حدیث کا مقصد تھا، لہذا دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی کا یہ فعل حق ہے یا نہیں۔ حق ہے تو حق کے ساتھ، نہیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ سوچ سکتا تھا۔ سرکار نے دعائیہ انداز میں کہا اللہم اے میرے خدا ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیرتے جانا جدھر علی جائے، یا اللہ حق کو ادھر پھیرتے جانا جدھر علی جائے۔ وہ علامہ اختر عباس مرحوم سیالکوٹ کے محسن، ان کا جملہ بڑا پیارا ہے، کہتے ہو دنیا والو علی میں اور امت میں یہی فرق ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کا ہر فرقہ ڈھونڈتا ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ ہر کوئی ڈھونڈتا ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے۔ چلے اب میں بندہ حقیر ایک طالب علم یہ جملہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ سرکار کے اس فرمان میں ایک حکمت ہے، سنیے گا حکمت کیا حکمت ہے۔ سرکار کو پتا تھا میرے بعد امت میں فتنے پیدا ہوں گے۔ فتنے کا معنی کر دوں، میں نے کارمن کسی مجلس میں کیا، فتنہ عرب اس کیفیت کو کہتے ہیں جب حق اور باطل واضح نہ ہو۔ بات پہنچ گئی ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا، سرکار نے فرمایا آخری دور فتنوں کا دور ہوگا، تو کیا معنی فتنے کا؟ سننا، فتنے کا معنی یہ ہے فتن چھپا لینا۔ مثلا اب مجھے اگر درست جملہ ہے، یہ صحراؤں میں جب آندھی چلتی ہے تو گول دائرے میں چلتی ہے، وہ گولا کہتے ہیں نا، وہ آگ کا بگولا، اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے اتنی تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، چونکہ تیز چل رہی ہوتی ہے، بعض اس کے درمیان چیزیں اکٹھی ہوتی جاتی ہیں لیکن ہمیں چونکہ اتنی تیزی سے ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ عرب اس حالت کو کہتے تھے فتنہ۔ اس حالت کو کیا مراد کہ انسان اتنی تیزی سے حق اور باطل کو ملایا جاتا ہے کہ عام انسانوں کے لیے حق کو پہچاننا ممکن نہیں رہتا۔ چلے سن لے، اخلاقی حوالے سے بھی، ہماری آپ کی تربیت کے حوالے سے بھی، مشکل ترین دور انسانوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے جب حق اور باطل واضح نہ ہو۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے دوست ہے، بعض چہرے الحمدللہ بڑے جہاں دیتا ہے۔ مشکل ترین دور ہوتا ہے جب حق اور باطل واضح نہ ہو، پھر حق کا ساتھ دینا، چونکہ حق ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ میری بات کی تائید میں جملہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ اس کی قدر کرو گے، یہ ایک تاریخ کا تجزیہ ہوتا ہے عملی زندگی میں، ان کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی حیات طیبہ میں 84 جنگیں لڑی، چھوٹے موٹے غزوے سریے جنہیں کہا جاتا ہے وہ، لیکن چند جنگیں بڑی مشہور ہیں، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ حنین، چونکہ ہمارے ممبر سے زیادہ بیان ہوتی ہے، سنیے، جنگ تبوک۔ تو ان جنگوں میں سرکار کے ساتھ اصحاب اور ادھر کافر و مشرکین، بول کے بتائیے کبھی کسی مسلمان صحابی نے رسول خدا سے یہ سوال کیا تھا یا رسول حق کدھر ہے؟ بولے سے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کہ سرکار اور ادھر بھی کوئی ایسا کھڑا ہے، حالانکہ بڑے بڑے سردار تھے، مسئلہ یہ تھا کہ ادھر 100% حق تھا، بڑی یہاں بات کرنے لگا، ادھر باطل تھا لیکن ایک خصوصیت اور تھی، باطل چھپا ہوا نہیں تھا۔ یار یہ مزاج کی بات سنا کریں، ذرا میرے ساتھ رہیں، روایتی باتیں نہ ہمیشہ سنا کریں، تھوڑا سا ان کو اپنی عملی زندگی میں سوچیں کہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے مشکل کیوں تھا۔ ابھی ذکر کروں گا کیا کہنا چاہتا ہوں۔
ادھر 100% باطل تھا اور باطل چھپا ہوا نہیں تھا، واضح تھا۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، جو ان کے دل میں تھا وہی ان کی زبانوں پہ تھا۔ مثلا جب وہ کفار آتے تھے نا تو اپنے بتوں کو ساتھ اٹھا کے لاتے تھے، اٹھا کے۔ آپ نے اگر وہ مووی بنی ہے دی میسج جو مصر نے بنائی ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ رسالت ماں کی جنگ میں اگر بچوں کو باہر نکال دیں تو بہت اچھا ہے، مسلسل ریسرچ کر رہے ہیں، ادھر جا کے نکالیے گا، ادھر سے آوازیں نہ دیجیے۔ ہاں ایک سلوات بڑے بلند آواز سے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ چونکہ میری بات میں کو رکھ کے نہیں آتا، ربط کلام میں بات بڑھتی جاتی ہے تو موضوع ذہن میں ہوتا ہے، موضوع میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ پھر ربط سے بڑھتا جاتا ہے، اس لیے میں آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیں گے تو بات میری اینڈ پر نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح میں بات جلدی میں کرنے کا عادی نہیں۔ توجہ فرمائیے، ادھر 100% حق اور حق بھی واضح سرکار کی طرف، ادھر 100% باطل ہے لیکن باطل واضح ہے۔ مثلا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر وہ مووی بھی دیکھیں، اس میں جو مقابلے کے رسول خدا کے آ رہے ہیں انہوں نے بت اٹھائے ہوتے تھے، اٹھائے، تو اس کا معنی ہے جو مسلمان دیکھ رہا تھا بت سامنے نظر آ رہے تھے، ان کا عقیدہ بھی ان بتوں پہ تھا اور لے کے بھی آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کتنے دوست سمجھیں گے، جب سرکار نے فرما دیا کہ میرے بعد فتنوں کا دور آئے گا اور ان فتنوں میں حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر سوال ہے لوگوں نے مولا علی کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ دو وجہ تھی، دو۔ ایک وجہ کچھ لوگوں کے اپنے مفادات تھے، ان کے مفادات علی کے ذریعے پورے نہیں ہوتے تھے، ان کے مفادات مولا علی کے ذریعے پورے۔ لو دلیل دے دیتا ہوں، الحمدللہ آج مزاج بن گیا تو یہ بات بھی ہو جائے، بھئی ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے تھے، نام نہیں دیتا۔ جب مولا علی کو خلافت مل گئی تو ابھی مولا علی مدینے میں تھے، مدینے میں کوفے کا دارالحکومت نہیں بنایا تھا، بعد میں گئے ہیں مدینے میں، خلافت کو چند دن گزرے ہیں۔ ایک عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت جو عالم اسلام کے نزدیک معتبر ہے اور اشرا مبشرہ میں شامل ہے، وہ خود اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، کہنے لگے علی کے پاس جاتے ہیں اور مولا علی سے بصرے کی گورنری مانگتے ہیں، یا مدینے کی یا بصرے کی گورنری مانگتے ہیں۔ چلیں، اب 4-5 لوگ آئے تو مولا نے چراغ جلایا ہوا تھا اور حساب کتاب کر رہے تھے، حکومت کا جو ٹیکس ہے، آپ کے اصطلاح میں ٹیکس کا حساب کر رہے تھے۔ جیسے آ کے بیٹھے بلا تشریح، مولا اپنے کام سے فارغ ہوئے، پوچھا کیا کام ہے بتائیں، ان کا نام لیا، سلام و دعا کے بعد بٹھایا احترام سے، فرمائیے۔ انہوں نے کہا یا علی، ہم کچھ ذاتی باتیں کرنے آئے ہیں، آپ سے کچھ خواہش کرنے آئے ہیں، آج کی اصطلاح۔ انہوں نے فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، کہا کمبر چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو، چراغ بجھا۔ تو انہوں نے سوال کر لیا مولا یا علی اندھیرے میں، فرمایا ابھی چراغ میں لاتا ہوں دوسرا اپنے گھر سے، بیٹھتے ہیں۔ تو یا علی یہ چراغ کیوں بند کر دیا؟ مولا نے فرمایا یہ چراغ بیت المال سے تھا اور علی نہیں چاہتا کہ ذاتی گفتگو ہو اور جو ان پورے انسانوں کا حق ہے وہ میری اور تمہاری ذات پہ خرچ ہو۔ یہ ہے علی۔ اب سننا، آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں، جیسے مولا نے یہ چراغ گل کیا اور ریزن بیان کیا، سبب، میں نے اس لیے چراغ بجھایا کہ تم سے بات کروں ذاتی، چپ ہو گئے۔ علی نے فرمایا کہو کیا کہنے آئے؟ کہے کیا کہیں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کہتے ہیں یا علی اب کیا کہے؟ فرمایا کیوں؟ کہا انشاءاللہ اب آپ سے کہیں اور ملیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اٹھے باہر آئے تو کسی نے پوچھا جو بیچارہ سمجھا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہنے آئے تھے علی سے گورنری کا، کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بیوقوف، جو علی بیت المال کا چراغ بغیر حقدار کے نہیں دیتا وہ گورنری کیسے دے گا؟
مولا کے فضائل تھوڑے ہی ہیں، وہ فضائل اس لیے ہیں کہ علی یہ انسانی حیات میں علی یہ امام ہے۔ یہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نہج البلاغہ سے، میرے مولا نے فرمایا زمین و آسمان کے ذخیرے مجھے دے دو، مجھ سے مطالبہ کرو، یہ چونٹی کے منہ میں جو دانہ اس کا حق ہے وہ چھین لو۔ علی فرماتے ہیں تمہاری زمین و آسمان کے خزانے میری ٹھوکر پر، مجھے زمین و آسمان کے خزانے لے کر ایک چونٹی کا حق غصب کرنا بھی گوارا نہیں۔ یا علی تیری عظمتوں پہ قربان۔ اب ایک طبقہ وہ تھا، سننا نتیجہ دے رہا ہوں، ایک طبقہ یہ تھا جسے علی سے ذاتی مفادات تھے اور انہیں پتا تھا علی ہمارے مفادات پورے، لیکن عوام کے طبقے کو مولا علی سے بغض نہیں تھا۔ سننا ممبر سے کہہ، ذمہ داری سے کہہ، عام لوگ ان کی مشکل بھی جو وہی تھی جو آج ہے، وہ کیا، ہر قبیلے کا سردار اور وہ قبیلہ اپنے سردار سے مسلم، اور وہ قبیلے کے سردار کو پتا ہے اگر علی کو مانا تو پھر علی اپنی عوام پہ ظلم نہیں کرنے دے گا، ان کا حقوق غصب نہیں کرنے دے گا۔ سننا اب عوام کو ورگلایا گیا، کیسے؟ یہ ہے مشکل مرحلہ۔ فتنے کا معنی یہ ہے اب جو علی کے مقابلے پہ آ رہے ہیں، توجہ، رسالت پاک کے دور میں میں نے ابھی حوالہ دیا، آپ نے مانا سرکار کے دور میں کسی مسلمان نے سرکار سے کبھی نہیں کہا تھا مجھے شک ہے کہ حق ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ اب علی کی مشکل بن گئی۔ کیا مشکل تھی؟ ہے باطل ادھر، لیکن باطل نے حق کا لباس پہن لیا۔ آج کی ساری مجلس ایک طرح، اگر آپ نے جملے کی قیمت کرنی ہے اور چٹپٹی بات نہیں سننی تو یہ ہے زندگیوں میں مشکل مرحلہ تب نہیں ہوتا جب باطل واضح ہو، تب ہوتا ہے جب باطل حق کا لباس پہن لے، جب ظالم فاسق فاجر کرپٹ نیک بن کے آتا ہے، ہوتی اس کے اندر برائی ہے، لباس وہ نیکی کا پہن لیتا ہے، اس وقت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تھا سرکار نے امت کو کیا سمجھایا، فرمایا میرے بعد اگر تمہیں حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے، نتیجہ دے رہا ہوں، حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھنا علی کدھر ہے۔ یہ مسئلہ تھا، یہ دیکھنا علی کدھر ہے۔ تو آج کی مجلس الحمدللہ ایک اور زاویے سے ہو گئی، چلے یہ بھی مثبت باتیں تھی۔ سننا بہت بڑا چولا کہنے لگا ہوں، لیکن ان دوستوں کے لیے جن کا اس طرح بات سننے کا مزاج ہے، ان کے لیے خدا کی قسم میں جب اس ہستی کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو میں تسلیم ہو جاتا ہوں اور تنہائی میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی کون؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت عمار یاسر۔ سننا کیوں میں نے نام لیا، یہ تینوں شخصیات مولا کائنات مولا علی سے عمر میں ڈبل تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مولا علی کی ایج سے ان کی ایج کئی گنا زیادہ۔ مثلا رسول خدا کے بعد مولا علی 32 سال کے، 32 سال کا جوان ایک طرف اور 70-80 سال کے سلمان ایک طرف۔ نہیں، کیوں سلمان عظیم ہے، کیوں ابو ذر عظیم ہے؟ سلمان و ابو ذر وہ تھے جنہوں نے رسول کی حدیث پہ نظر رکھی، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں دیکھیں گے بزرگ کس طرف ہے، ہم یہ دیکھیں گے حق کس طرف ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں دیکھیں گے قوموں قبیلوں کے بڑے کدھر ہیں، اور انہوں نے کہا ہمیں اس سے غرض نہیں علی جوان ہے، ہم بوڑھے ہو کر علی کی پیروی کیسے کریں۔ انہوں نے کہا اسی انا کو مٹانے کا نام ہی تو مصطفیٰ کا دین ہے۔
شیعت یہ ہے، یہ شیعت کی روح ہے، یہ شیعت کی روح ہے۔ شیعہ نے طول تاریخ میں پوری تاریخ میں کبھی بھی شخصیات پہ نظر نہیں رکھی، کردار پہ نظر رکھی۔ نہیں توجہ ہوگی، لو میں نے دعویٰ کر دیا اور آپ کہیں کہ ہو گئے، سننا 32 سال کے جوان کو ماننا تو پھر بھی آسان ہے، وہ 5 سال کے۔ اب میں یہ باتیں ساتھ ساتھ کرتا جو تاکہ آپ تک بات پہنچ بھی جائے، اسی تناظر میں آ گئی 2-3 منٹ میں بات کلیئر کر دیتا ہوں۔ 5 سال کا امام ماننا پڑے، نہیں توجہ ہوگی، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ سب سے بات پڑھے، سب پڑھے، سب بلند آواز ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ خصوصاً یہ نوجوان بچے کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے یہ واقعات کی شکل میں تھوڑا انہیں بھی عرض کر دیتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سلسلہ امامت میں امام زمان سے پہلے، امام مہدی علیہ السلام سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام، اب بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا، معذرت وہ نہ بولیے گا، نوجوان بولے امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے کتنے امام ہیں؟ کون سے کتنے امام ہیں؟ آپ چپ رہے ہیں، معذرت بھائی یہ نوجوان بتائیں امام محمد تقی علیہ السلام سلسلہ امامت میں ان کا کون سا نمبر ہے؟ بولے معذرت کے ساتھ اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ 12 امام بچپن سے یاد کر رہے ہیں، لیکن اب شاید بزرگوں نے بچوں کو یاد کرانے چھوڑ دیے، چونکہ نہ ہماری فون سے جان چھوٹتی ہے نہ ان کی۔ میں اسلام آباد میں ایک دوست کے گھر گیا تو بچہ ان کا بار بار تنگ کر رہا تھا، بار بار اس طرح یہ بچے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا بیوی سے، اسے فون دو جان چھوڑے۔ میں نے آقا صاحب سے بات کر دی ہے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قبلہ جب تک انہیں فون نہ دیں یہ آرام سے بیٹھتے ہی نہیں۔ اب ہم نے جان چھڑانے کے لیے فون رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بچہ جو گیمیں کھیل رہا ہے اسے کیا پتا کہ امام محمد تقی کتنے امام؟ معذرت صاحب اگر آج ہمیں امام کے نمبر سے مراد کون سا امام ہے یہ بھول گیا تو کل یاد ہی کیسے رہے گا ہم کتنے امام کے شیعہ ہیں؟ یار اس پہ غور کرو یار، مجلسے صرف اپنے نام و نمود کے لیے نہ کراؤ۔ علماء ذاکرین خطبہ کو موضوع دو، موضوع انہیں کو 10 دنوں میں 12 اماموں کا ذکر کرو، ایک ایک امام کا روز ذکر کرو۔ آدھر بھائی یہ چاہیے یا نہیں؟ ہر امام کا ذکر کرو، چاہے بتاؤ امام کی ولادت، امام کی شہادت، امام نے کیا کیا، کا مطلب ہر امام کا ایک امام کا ذکر تو کرو۔ جس امام کو جانتے ہی نہیں اس کی اطاعت کیسے کرو گے؟ جس امام کی معرفت ہی نہیں اس امام پر فخر کیسے کرو گے؟ میرا دل چھنی ہو گیا جب میں قم میں تھا، ایک بہت بڑا شیعہ ساری زندگی مجالس کرواتا بھی رہا، سنتا بھی رہا، میرے پاس آیا کہنے لگا قبلہ میں نے سارے اماموں کی زیارت کر لی، ان کے مزارات کی، تو بتائیں 12ویں امام کی زیارت کہاں ہے؟ یعنی کہنا چاہ رہا تھا ان کی قبر کہاں ہے؟ میں سمجھا زیارت سے مراد دوسری زیارت کہہ رہا ہے، میں نے کہا ذکر کریں تو ان کی زیارت نہیں، ان کی اپنے متعلقہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا قدیشی شیعہ ہو تمہیں اپنے 12ویں امام کا بھی نہیں پتا؟ معذرت چاہتا ہوں ہم نے یہ کیوں کیا؟ چونکہ ہمارے نزدیک ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے اس لیے کہ اس کے ذریعے انہیں دنیا چاہیے، فرماتے ہیں وہ ہمارے ذریعے اپنی آخرت نہیں چاہتے، دنیا چاہتے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے پاس پیسہ آ گیا، شہرت آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن اب چاہتا یہ ہے کہ آل محمد بھی راضی ہو جائے۔ اب اگر ان کی رضا چاہیے تو پھر اس کی رضا کے تقاضے الگ ہے۔ اب وہ بندے ہی ایسے ڈھونڈتا ہے جو اسے یہ یقین دلائیں کہ تو اپنے آپ کو نہ بدل،
بڑی پیارا جملہ لگتا ہے، ڈاکٹر محمد علی نقوی ہمارے بہت بڑے شخصیت تھے، شہید ہو گئے، کبھی کہا کرتے تھے جب وجد میں آتے تھے، کہتے تھے ہم کیسی قوم ہے، زندگی یزید کی جیتے ہیں، آخرت حسین کی چاہتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے ہم حسین کی خاطر کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں، جس نے پورا خاندان لوٹا دیا، جس حسین نے کسی شے کے دین کے لیے پرواہ نہیں کی۔ اور سادات اور مومنین، یہ دین کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس دین پر علی کی بیٹیوں کا پردہ کام آیا۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، خدا کی قسم دین اتنا قیمتی تھا۔ پھر اختر عباس مرحوم کہتے تھے او شیعو، دین اتنا قیمتی ہے جس پر حسین ہم شکل پیغمبر بھی دے دیتا۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین قیمتی تھا تو حسین صحراؤں میں آ گئے، یہ دین قیمتی تھا تو حسین زینب کو لے کے آ گئے، یہ دین قیمتی تھا کہ میری آقا زادی جب دربار یزید میں پہنچے۔ علامہ مجلسی کا یہ جملہ ہے جو حضرت سیدہ زینب کی زبان سے نقل ہوا ہے، کہتے ہیں جب بی بی نے خطبہ دیا اور دربار کی حالت بدل گئی، بی بی خاموش ہوئی، تو اب ملعون مخاطب ہوا گستاخی سے۔ خدا کی قسم ہم آپ تک بات پہنچانے کے لیے یہ جملے کہتے ہیں، ورنہ جگر پھٹتا ہے یزید جیسا فاسق کہاں اور زینب کہاں۔ یار آپ سب محترم ہیں، میرے لیے بہت محترم، میرا بعض دوستوں کے ساتھ قلبی تعلق ہے، جنرل صاحب ہیں، دوسرے ہیں، ہمارے لیے محبت کا رشتہ تو رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں آپ کے پردادار کسی نیک انسان کے سامنے بھی اس طرح نہ آئیں، ایسے ہی ہے۔ اگر بچیاں آتی بھی ہے سلام لیا چلی گئی، ایسا ہی ہے نا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ بد کردار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو آپ کبھی اپنی غیرت کو اسے ہم کلام ہونے دیں گے؟ ہائے میرے مولا سجاد، مولا تیری غیرت تو سارے انسانوں سے بلند ہے، اللہ جانے سجاد دیکھ رہے ہیں۔ اور ملعون سوال کرتا ہے، چلو آج معذرت چاہتا ہوں محرم ہے، لیکن ہمارا مصائب بھی عشق میں ہوتا ہے اور ایک وجد میں ہوتا ہے، روحانی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سن لو، خدا کی قسم نہ پڑا ہوتا تو آپ تک نہ پہنچاتا۔ ملعون یزید سیدہ سے مخاطب ہو کے، اگر یہ سیدہ پردے میں تھی، یعنی حضرت فضہ کے پیچھے تھی، کہنے لگا، یزید کہنے لگا، مجھے بتاؤ علی کی بیٹی، تیرے لیے زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ سنو گے؟ بی بی نے کہا میں کربلا میں ایک دن میں 9 بھائی دے کے آ گئی، میں اکبر جیسا بیٹا دے کے آ گئی، قاسم جیسا بھتیجا دے کے آ گئی، اور محمد جیسے بیٹے دے کے آ گئی، میں بھائیوں کے لاشیں پہ گورو دفن چھوڑ آئی، میں وہ سب بھول گئی، میرے لیے تیرے دربار میں آنا۔ بی بی نے کہا مجھے سارے قتل بھول گئے، چلیں نہیں نا انصافی نہیں کرتا۔ یہی بی بی روایت پڑھ رہا ہوں، ملا جعفر شستری کی روایت ہے، بس شہادت کل پڑھوں گا حضرت عمر محمد کی، اس بی بی کا حق ہے ہم پر۔ چلے ایک جملہ کہہ دوں، بڑا پیارا جملہ ذہن میں آیا۔ اور سادات کرام، میں خوشامد پرست نہیں لیکن سادات سے دست بستہ کہتا ہوں، سال کے 365 دن ہے نا، 364 دن کہا کرو ہم حسین کی اولاد ہیں، لیکن جب 10ویں محرم آئے، شام قریبہ سن لو نا، ایک دفعہ شام کی طرف رخ کر کے کہا کرو زینب ہم تیرے بچے ہیں۔
تو اپنی نسل دے کر حسین کی نسل بچا۔ یہ روایت سننا اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ میری آقا زادی کا ذکر آ گیا۔ علامہ جعفر شستری رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، آج کی مجلس ایک روحانی مجلس ہے۔ میرے امام زمان کی نظر ہے اس مجلس پر، چونکہ میرے دل کی کیفیت یہ بتا رہی ہے، میں جیسے یہ جملے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرے دل کی کیفیت بتا رہی ہے۔ سن لینا یہ جملہ، میری آقا زادی سیدہ زینب امام حسین سے 1 سال چھوٹی تھی۔ 1 سال۔ ایک دن سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں۔ بی بی نے دعا و سلام کیا، بابا کو احترام سے بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر۔ علامہ جعفر شستری کی حدیث روایت ہے، کہتے ہیں بی بی نے یوں دست بست کہی، بابا جان آج آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بیٹا پوچھو۔ کہا بابا جان میں نے عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا حسین قدموں پہ چلتے ہیں، زینب 1 سال چھوٹی ہے، حسین جب چلتے ہیں جدھر جدھر حسین جاتے ہیں زینب کی نگاہ پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ میرے رسول روئے۔ ملا جعفر شستری لکھتی ہے سرکار نے ایک جملہ کہا تیری تاڑنی جیسے یوسف یعقوب کے لیے بنا تھا تو میرے لیے بنی ہے، ویسے حسین زینب کے لیے ہے، ویسے حسین زینب کے لیے ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ آقا زادی ہو، یہ آقا زادی جو بچپن میں حسین کی نگاہوں کا، حسین کے چلنے کا تعاقب کرے، اللہ جانے یہی زینب تھی اور قاتل کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ نہیں اہل دل میرے جملے کی قدر کریں گے، قاتل کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور میرے حسین مولا کا سر ہے، تشت میں سر ہے، اس نے چھڑی اٹھائی۔ اب جملہ کہوں بیت اللہ جوادی عامری کا جملہ زحمت ختم۔ وہ کہتے ہیں شیعو یہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے نا، قلبی تعلق کہتے ہیں یہ جس سے ہو جائے نا اس کا درد وہ زیادہ محسوس کرتا ہے جس کے دل میں ہوتا ہے۔ نہیں بات شاید نہ پہنچے تو واضح کرتا ہوں، بول کے بتانا جن کی اولادیں ہیں، آپ کا چھوٹا سا بچہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگ جائے، روئے رات کو اسے نیند نہ آئے، آپ کا پوتا ہو، نواسا ہو، بیٹا ہو، نیند نہ آئے، وہ رو رہا ہوتا ہے، بول کے بتانا اس کا درد اس کو زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کو؟ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے، آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ سوچو ہمارا اولاد سے درد فطری ہے، زینب کا درد کیا ہوگا؟ یہ چھڑی حسین کے لبوں پہ نہیں لگ رہی، یہ زینب کے کلیجے پہ لگ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔